اللہ عز و جل نے جناب آدم کی تخلیق فرمائی، آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو اللہ عز و جل نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، ساروں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے پوچھا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، او شیطان تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو نے اس کو سجدہ نہ کیا جس کو سجدہ کرنے کا میں نے تجھے حکم دیا؟ میں تیرا رب ہوں، میں تیرا الہ ہوں، تو نے لاکھوں سال میری عبادت کی، باوجود اس کے میرا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے شیطان تجھے کس چیز نے روکا اس کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا؟ شیطان نے جواب دیا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے اس چیز نے روکا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ انا خیر من، شیطان کہتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے اس چیز نے روکا کہ میں بہتر ہو کے، میں اعلیٰ ہو کر، میں افضل ہو کر ادنا کو جو مجھ سے کم تر ہے اس کو سجدہ کیوں کروں؟ میں بہتر ہوں۔ تکبر نے اس کو سجدہ نہ کرنے دیا، یہ نہ دیکھا حکم کس کا تھا، حکم رب کا تھا۔ رب کہتا ہے کہ تو سجدہ کر، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ رب نے کہا اخرج، نکل جا، جنت سے نکل جا، فإنک رجیم، تو مردود ہے، تو لعنتی ہے، تو دھتکارا ہوا ہے، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، قیامت تک تجھ پر لعنت برستی رہے گی۔ اس نے کہا مجھے مہلت دیجیے، انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ نے مہلت دے دی، انک من المنظرین، تجھے مہلت ہے۔ اس نے کہا فبما اغویتنی، ضرور بھی ضرور میں گمراہ کروں گا، ضرور بھی ضرور میں گمراہ کروں گا، فبعزتک لأغوینہم اجمعین، یا رب تیری عزت کی قسم، جس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا، جس انسان کی وجہ سے میں مردود ہو گیا، جس انسان کی وجہ سے قیامت تک مجھ پر لعنت برستی رہے گی، میں ضرور بھی ضرور اس انسان کو کیا کروں گا؟ گمراہ کروں گا۔ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، جب یہ تیرا انسان کہتے ہیں جو اس کام کا ماہر ہو تاکہ وہ ہمیں مہارت کے ساتھ احسن طریقے سے کام سکھا سکے۔ آپ نے کپڑے سیکھنے ہوں، کپڑے بنانا سیکھنے ہوں تو آپ اچھے درزی کے پاس جاتے ہیں کہ وہ مجھے اچھے کپڑے بنانا سکھائے گا۔ اگر آپ نے گاڑیوں کا مکینک بننا ہے تو کسی گاڑیوں کے اچھے مکینک کے پاس جائیں گے۔ اسی طرح دوسری مثالیں بھی لے لیجئے۔ اور اگر ہم نے اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، تو ہمیں رب کے اس فرمان پر عمل پیرا ہونا پڑے گا اور ہمیں تقوی اختیار کر کے نیک لوگوں کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ ایسے نیک لوگ، ایسے متقی لوگ، ایسے سچے لوگ، ایسے اللہ کے محب اور محبوب لوگ جن کا اللہ کے ساتھ گہرا تعلق ہے، مضبوط
تعلق ہے ان کا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ جن کے بارے میں حدیث قدسی میں رب فرماتا ہے کہ میں ان کے کان بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ سنتے ہیں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتے ہیں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ چلتے ہیں۔ اگر وہ مجھ سے کچھ سوال کریں تو میں ان کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ اگر ہم نے اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کروانی ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ جڑنے کا رب ہمیں حکم دے رہا ہے جن کے ایمان محفوظ ہیں، جن کے ایمان بچے ہوئے ہیں۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں جن کے ایمان محفوظ ہیں، جن کے ایمان بچے ہوئے ہیں؟ اگر ہم ان کے ساتھ جڑیں گے، ان کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کو بھی محفوظ فرما دے گا۔ ہم قرآن ہی سے پوچھتے ہیں وہ لوگ کون سے ہیں۔ جب اللہ عز و جل نے جناب آدم کی تخلیق فرمائی، آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو اللہ عز و جل نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ فسجدوا، ساروں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے پوچھا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، او شیطان تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو نے اس کو سجدہ نہ کیا جس کو سجدہ کرنے کا میں نے تجھے حکم دیا؟ میں تیرا رب ہوں، میں تیرا الہ ہوں، تو نے لاکھوں سال میری عبادت کی، باوجود اس کے میرا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے شیطان تجھے کس چیز نے روکا اس کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا؟ شیطان نے جواب دیا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے اس چیز نے روکا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ انا خیر من، شیطان کہتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ مجھے اس چیز نے روکا کہ میں بہتر ہو کے، میں اعلیٰ ہو کر، میں افضل ہو کر ادنا کو جو مجھ سے کم تر ہے اس کو سجدہ کیوں کروں؟ میں بہتر ہوں۔ تکبر نے اس کو سجدہ نہ کرنے دیا، یہ نہ دیکھا حکم کس کا تھا، حکم رب کا تھا۔ رب کہتا ہے کہ تو سجدہ کر، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ رب نے کہا اخرج، نکل جا، جنت سے نکل جا، فإنک رجیم، تو مردود ہے، تو لعنتی ہے، تو دھتکارا ہوا ہے، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، قیامت تک تجھ پر لعنت برستی رہے گی۔ اس نے کہا مجھے مہلت دیجیے، انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ نے مہلت دے دی، انک من المنظرین، تجھے مہلت ہے۔ اس نے کہا فبما اغویتنی، ضرور بھی ضرور میں گمراہ کروں گا، ضرور بھی ضرور میں گمراہ کروں گا، فبعزتک لأغوینہم اجمعین، یا رب تیری عزت کی قسم، جس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا، جس انسان کی وجہ سے میں مردود ہو گیا، جس انسان کی وجہ سے قیامت تک مجھ پر لعنت برستی رہے گی، میں ضرور بھی ضرور اس انسان کو کیا کروں گا؟ گمراہ کروں گا۔ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ،
جب یہ تیرا انسان، تیرا یہ بندہ جس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا، یہ سیدھے راستے پر چلنا چاہے گا، لَأَقْعُدَنَّ، میں ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا، لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، ان کے سیدھے راستے پر۔ جب بھی تیرا کوئی بندہ سیدھے راستے پر چلنا چاہے گا، راستے میں رکاوٹ بن جاؤں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، یہ ساری باتیں وہ جو قرآن میں رب ہمیں خود بتا رہا ہے۔ جو شیطان نے کہا، شیطان سورہ اعراف میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، شیطان نے کہا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، میں تیرے ان بندوں کے آگے سے بھی آؤں گا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پیچھے سے بھی آؤں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، دائیں جانب سے بھی آؤں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور بائیں جانب سے بھی آؤں گا۔ کروں گا کیا؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اب انسان کی دشمنی ہے شیطان سے۔ شیطان وہ لعین ہے جس نے روز ازل سے اللہ عز و جل سے پناہ مانگی قیامت تک کہ مجھے مہلت دیجیے کہ میں تیرے ان بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اب شیطان مسلسل ہمارے پیچھے ہے۔ جب ہم کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، شیطان بیچ میں اپنے روڑے اٹکاتا ہے، درمیان میں حائل ہوتا ہے، درمیان میں آ کر فتنہ برپا کرتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کے راستے پہ نہ چلے۔ کوئی بچہ مدرسے جاتا ہے، قرآن پاک حفظ کرنا چاہتا ہے، کئی سو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور یہ مدرسے کے بچے اسی لیے زیادہ مستی کرتے ہیں۔ مفتی منیر رحمان صاحب نے کہا تھا کہ جب ان کے پیچھے کئی سو شیطان ہو تو انہوں نے تو مستیاں کرنی ہوتی ہیں۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ، میں ضرور بھی ضرور آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، لیکن اس کے ساتھ اس نے کہا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن یا رب جو تیرے نیک بندے ہیں، جو تیرے متقی بندے ہیں، جو تیرے سچے بندے ہیں، جو تیرے محب ہیں، جو تیرے محبوب ہیں، جو تیرے اپنے ہیں، ان پر میرا کوئی زور چلنا نہیں ہے۔ اب یہ بات توجہ والی جو ہمارے موضوع کے حوالے سے کہ اللہ فرماتا ہے کہ متقی ہو جاؤ اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم نے اپنا ایمان بچانا ہے تو کن لوگوں کے ساتھ جڑیں گے؟ جو نیک ہیں، متقی ہیں، جن کے ایمان محفوظ ہیں، ان کے ساتھ کیوں جڑنے کا حکم دیا گیا؟ شیطان جس کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو بہکانا، جس کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹانا، جس کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو گناہوں پر لے کر جانا، جس کا کام ہی کیا ہے؟ شیطانی راستے پر لوگوں کو چلانا۔ اب شیطان خود کہہ رہا ہے باقی ساروں کو گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے نیک بندے ہیں ان کو میں گمراہ کر سکتا نہیں، ان پر میرا کوئی زور چلنا نہیں۔ رب نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اس لیے کہ میرے نیک بندوں پر تیرا کوئی جادو چلنے والا نہیں ہے۔ اب شیطان نے بھی گارنٹی دے دی کہ ساروں کو گمراہ کروں گا، لیکن تیرے نیک بندوں پر میرا کوئی زور چلنا نہیں۔ رب نے خود بھی گارنٹی دے دی کہ میرے نیک بندوں پر شیطان کا کوئی چال چلے گی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ جب ہم نے اپنے ایمانوں کی حفاظت کروانی ہے تو ہم ایسے لوگوں کے ساتھ جڑیں گے جن کے ایمان محفوظ ہیں، جن پر شیطانی داؤ چلتا نہیں ہے، شیطانی مکر میں وہ آتے نہیں ہیں۔ جب ان کے ساتھ جڑیں گے، ان کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کو بھی بچا لے گا۔ تو رب فرماتا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صحبت صالح تو صالح کند، صحبت طالع
طالع را طالع کند بندے کو اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ اس لیے قرآن احادیث طیبہ سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، ہماری مجلس، ہمارا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ چونکہ بندہ، حدیث پاک آتی ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسی اس کی مجلس ہوگی، جیسا اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ایسا ہی اس کا دین ہوگا۔ تم میں سے ہر ایک بندے کو چاہیے کہ دوست بنانے سے پہلے دیکھ لے کہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ کبوتر باز کو دوست بنائیں گے تو آپ کبوتر باز بنیں گے، جواری کو دوست بنائیں گے، جواری کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ہاں اللہ ماشاءاللہ کہ کوئی بچ جائے، لیکن جواری کا دوست جواری ہوتا ہے، شرابی کا دوست نہ چاہتے ہوئے بھی جب ایک عرصے تک اس کے ساتھ بیٹھتا رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ اثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اپنی صحبت، اپنا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ کرو۔ جب نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو گے، ان نیک لوگوں کا اثر تمہارے اوپر بھی ہو جائے گا، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی تم ان نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے نماز پڑھنا شروع کر دو گے، لوگوں کی غیبت کرنا چھوڑ دو گے، تسبیحات تحلیلات کرنا شروع کر دو گے، علم کی مجالس میں بیٹھنا شروع ہو جاؤ گے، حلال حرام میں تمیز کرنا شروع کر دو گے۔ کیوں؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، رب کا حکم ہے نیک لوگوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب بندہ سچوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سچوں کی وجہ سے اللہ ہمارے ایمانوں کو بھی محفوظ فرما دیتا ہے۔ اب حدیث طیبہ اٹھائیں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت جب بندہ سوتا ہے تو دعا تعلیم فرمائی کہ دعا پڑھ کے سویا کرو۔ ایک تو مشہور حدیث ہے، مشہور دعا ہے، بچوں کو یاد ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعا پڑھ کے سوئی جائے۔ ایک اور دعا جو صحیح بخاری میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تبلیغ فرمائی اور فرمایا بسمکا، جب کوئی شخص سوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی، یہ دعا پڑھا کرے، بسمک ربی ودعت جنبی، یا رب تیرے نام کے ساتھ میں سونے جا رہا ہوں، بسمک ربی ودعت جنبی وبک ارفعہ، اور تیرے نام ہی کے ساتھ میں اس بستر سے دوبارہ اٹھوں گا بھی، تیرے نام کے ساتھ میں سونے جا رہا ہوں، تیرے نام کے ساتھ ہی اٹھوں گا۔ ان امسکت نفسی فرحمہا، اگر تو نے اس بستر پر ہی مجھے موت دے دی تو مجھ پر رحم فرمانا، میری بخشش فرما دینا، چونکہ نیند موت کا دوسرا نام ہے، نیند موت کا دوسرا نام ہے۔ دعا حضور تعلیم فرما رہے ہیں، تیرے نام کے ساتھ میں سو رہا ہوں، تیرے نام کے ساتھ میں جاگوں گا، اگر تو نے اس بستر پر ہی مجھے موت دے دی تو مجھ پر رحم فرمانا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تو نے مجھے اس بستر سے زندہ سلامت دوبارہ اٹھا دیا، فَاحْفَظْهَا، تو پھر میری حفاظت فرمانا، بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، جیسے تو اپنے نیک لوگوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اب یہاں پر توجہ کی جو بات ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دعا تعلیم فرما رہے ہیں وہ اولیاء اللہ، نیک، صالحین، صادقین، اللہ کہ جو بزرگ بندے ہیں ان کے وسیلے سے دعا فرما رہے ہیں، یا رب جیسے تو اپنے نیک لوگوں کے ایمانوں کی حفاظت فرماتا ہے اس طرح ہمارے بھی ایمانوں کی حفاظت فرما۔ رب شیطان خود دعویٰ کر رہا ہے کہ ساروں کو گمراہ کروں گا،
لیکن نیک لوگوں کو گمراہ کر سکتا نہیں۔ رب خود فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے نیک بندوں پر تیرا کوئی داؤ مکر چلے گا نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا تعلیم فرما رہے ہیں اگر تو نے مجھے زندہ سلامت بستر سے اٹھا دیا تو میرے ایمان کی حفاظت اس طرح فرمانا جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ پتہ چلا کہ اگر ہم نے اپنے ایمانوں کو بچانا ہے تو ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جڑنا پڑے گا، ایسے نیک لوگ جن کے ایمان خود محفوظ ہوں، جن کے ایمان خود بچے ہوئے ہوں، جن کے ایمان خود اگر بچے ہوئے نہیں ہیں۔ جیسے آج کل یعنی اس سے مراد لازمی نہیں کہ جو موجودہ زمانے کے پیر ہیں آپ انہی کو اپنا پیشوا بنا لیں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں۔ یہاں پر بات نیک لوگوں کی ہے جو خود شیطان کے پیروکار بنے ہوئے ہیں، خود ان کا زندگی کے معاملات خلاف شرع ہیں، جو خود اللہ سے دور ہیں، ان کے ساتھ جڑیں گے۔ جس کے دل میں کوٹھیوں کی محبت ہے، کوئی پیر ایسا زمانے کا جس کے دل میں کوٹھیوں کی محبت ہے، اس کے ساتھ جڑیں گے تو آپ کے دل میں بھی کوٹھیوں کی محبت پیدا ہوگی۔ جس کے دل میں موجودہ زمانے کا کوئی پیر ہے جس کے دل میں گاڑیوں کی محبت ہے، اس کے ساتھ جڑیں گے تو گاڑیوں کی محبت پیدا ہوگی۔ موجودہ زمانے کا کوئی پیر ہے عمل کچھ نہیں، دکھلاوا بہت ہے، ریاکاری بہت ہے، اس کے ساتھ جڑیں گے تو آپ کے دل میں بھی ریاکاری آئے گی، دکھلاوا آئے گا۔ یہاں پر بات اللہ نے فرمائی ان لوگوں کے ساتھ جڑنے کی جو صادقین ہیں، نیک ہیں، پارساں ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ جب ایسے لوگوں کے ساتھ جڑیں گے تو اللہ آپ کے ایمانوں کو بچا لے گا۔ ہمیں ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ آپ کو درباروں پہ نہیں ملیں گے، بہت کم ہیں۔ ایسے لوگ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بڑے اچھے مکانوں میں نہیں ملیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں بظاہر ہو سکتا ہے جوتی سینے والے ہوں لیکن ان میں سے کوئی اللہ کا ولی ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو ہو سکتا ہے کہ بظاہر حجام کا کام کر رہے ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا مقرب اور صادق بندہ ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو ہو سکتا ہے بظاہر کوڑا چننے والے ہوں لیکن اللہ کا وہ کیا ہو، مقرب بندہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو پراگندہ بال ہوں گے، بال ان کے پراگندہ ہوں گے، کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے جب اللہ سے کوئی سوال کرتے ہیں تو اللہ ان کے سوال کو رد نہیں فرماتا، اللہ ان کے سوال کو، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو پتہ چلا ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جڑنا چاہیے، اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے۔ جو نیک لوگوں کے ساتھ جڑتے ہیں وہ پھر تر جاتے ہیں۔ وہی صدیق اکبر تھے، وہی عمر فاروق تھے، وہی عثمان غنی تھے، پہلے دوسرے راستے پر تھے، جہنم کے گڑھوں کے کنارے پر تھے، لیکن جب نسبت رسول اللہ سے ہوئی تو کوئی ابو بکر صدیق بن گیا، عمر فاروق بن گئے، عثمان ذو النورین بن گئے، مولا علی شیر خدا بن گئے۔ یہ کیا تھی؟ نسبت تھی۔ تو اچھے لوگوں کی نسبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے۔ حدیث پاک حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما مثل الجلیس الصالح و جلیس السوء، اچھی مجلس اور بری مجلس کی مثال اس طرح ہے کہ حامل المسکی و نافح الکیری، جیسا کہ کوئی مشک اٹھانے والا، خوشبو اٹھانے والا، کسی خوشبو والے کے ساتھ بیٹھنے والا، اور ایک وہ جو بھٹی پھونکنے والا ہے، جو مشک اٹھانے والے کے ساتھ بیٹھے گا،
جو خوشبو بیچنے والے کی دکان پر بیٹھے گا، اس کی مجلس اختیار کرے گا، یا تو خوشبو سے لے لے گا، خرید لے گا، اگر خوشبو خریدے گا نہیں بھی پھر بھی اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے، اس دکان پر بیٹھنے کی وجہ سے اس کے پاس سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ یہ مثال ہے اچھی صحبت کی۔ جب آپ اچھی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو یا تو اس سے کوئی اچھی چیز لے لیتے ہیں، اگر اچھی چیز نہ بھی لیں اچھی چیزوں کی خوشبو آپ کے ساتھ آتی رہے گی۔ اور بری مجلس کی مثال بھٹی پھونکنے والے کی طرح ہے، یا تو وہ جب بھٹی پھونکے گا آپ کے کپڑے جلا دے گا، اگر کپڑے نہیں بھی جلائے گا تو جب اس کے پاس سے اٹھ کر آپ باہر نکلیں گے آپ کے ساتھ بدبو آ رہی ہوگی۔ فرمایا بس یہی حضور نے مثال دے کر فرمایا، متفقن علیہ، روایت صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں روایت موجود ہے، ہمیں چاہیے کہ اچھی مجلس میں بیٹھیں۔ جب اچھی مجلس میں بیٹھیں گے یا تو ان سے ہم بہت کچھ لے لیں گے، کچھ لیں گے نہیں بھی تو اچھی باتوں کا اثر ہمارے اوپر لازمی ظاہر ہو رہا ہوگا۔ اس لیے تو ہمیں اچھی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے، ایسی مجلس جہاں پر اللہ کی ناراضیوں والے فعل ہوتے ہیں، ایسی محفلیں جہاں پر اللہ ایسی محفلوں پر ناراض ہوتا ہے، ان محفلوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ رات 2 بجے تک 3 بجے تک آوارہ گردیاں کرنا، ایسے نکموں کے ساتھ جو ہر ٹائم منہ پر گالی نکالتے ہیں، ایسوں کے ساتھ جب بندہ اٹھتا بیٹھتا ہے اچھے گھر کا لڑکا بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اور اچھے گھر کا لڑکا نہ بھی ہو لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جائے تو ان اچھے لوگوں کا اثر اس پر چڑھ جاتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند، اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا اس کے دوست کا دین ہوگا، جیسا اس کے دوست کا عقیدہ ہوگا، جیسا اس کے دوست کا مشغل ہوگا، جو کام ہوگا، جو مشغلہ ہوگا، انسان اسی مشغلے کو اختیار کر لیتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تم میں سے ہر بندہ یہ دیکھے کہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ اور پھر یہ روایت ہمیں خاص طور پر ہمیں جب اپنے کسی کو دوست بنا رہے ہیں، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر رہے ہیں تو پہلے دیکھ لیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بھی متفقن علیہ روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا، المرء مع من احب، بندہ قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کی محبت کسی جواری کے ساتھ ہے، کسی لٹیرے کے ساتھ ہے، کسی رشوت کھانے والے کے ساتھ ہے، کسی سودی کاروبار کرنے والے کے ساتھ ہے، آپ کی محبت اگر اس کے ساتھ ہے، قیامت والے دن بندہ پھر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر انسان کی محبت کسی اللہ والے کے ساتھ ہے، ایسے کے ساتھ ہے جو حلال حرام میں تمیز کرنے والا ہے، ایسے کے ساتھ ہے جو اپنی زندگی کے ہر معاملے کو شریعت کے مطابق ڈھالنے والا ہے، کل قیامت والے دن آپ کا بھی پھر اٹھنا اسی بندے کے ساتھ ہوگا۔ اگر وہ بخشا گیا تو پیچھے پیچھے آپ بھی بخشے جائیں گے۔ المرء مع من احب، بندہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ اور پھر اللہ کا ولی ہمیں تلاش کرنا چاہیے، اللہ کے ولی کو اپنا ہم نشیں بنا لیں، اس کے ساتھ اپنا نشینی اختیار کر لیں، اٹھنا بیٹھنا اختیار کر لیں۔ حدیث پاک آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا، وَمَا تَقَرَّبَ عَلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ،
بندہ سب سے زیادہ میرا جو قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کا ولی بندہ کیسے ہے؟ حدیث قدسی میں اللہ خود فرماتا ہے میرا قریب، میرا قرب بندہ سب سے زیادہ جو حاصل کرتا ہے فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ فرض پہلے ہے، جتنے وہ فرائض کی ادائیگی کرتا رہے گا میرا قرب حاصل کرتا رہے گا۔ فرائض کی ادائیگی کے بعد جب وہ نوافل پڑھتا ہے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ جتنے نوافل زیادہ پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، اوابین پڑھے گا، اشراق پڑھے گا، چاشت پڑھے گا، جتنے نوافل پڑھتا رہے گا، رات پوری میری عبادت کرتا رہے گا، میرا قرب حاصل کرتا رہے گا، حتیٰ کہ میرا اتنا قرب حاصل کر لے گا کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اور جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا نا، اس بندے کو جس نے میرا قرب حاصل کر لیا ہوگا، تو فرمایا کنتُ سمعہ الذی یسمع بی، میں اس کے کان بن جاؤں گا جس کے ساتھ وہ سنے گا۔ پھر اس کی سماعت عام بندوں جیسی نہیں ہوگی، پھر میں اس کے کان بن جاؤں گا۔ ہم تو یہاں تک سن سکتے ہیں، وہ دور سے کوئی آواز سپیکر میں بولے تو اس کی آواز سن سکتے ہیں، لیکن رب تو ہر جگہ سے جہاں سے چاہے ہمیں سن سکتا ہے۔ ہم دل میں بولیں رب اس کو بھی سن سکتا ہے۔ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے۔ فرمایا وہ بصرہ الذی یبصر بی، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے۔ فرمایا وہ یدہ التی یبطش بہا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے۔ فرمایا ورجلہ التی یمشی بہا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ چلتا ہے۔ اور فرمایا وَإِن سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، اور جب وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے، جب کوئی مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ تو انہی لوگوں کے ساتھ جڑنے کا رب نے ہمیں حکم دیا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ایسے نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ جب ایسے نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ گے وہ کامیاب ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تمہیں بھی کامیاب فرما دے گا۔ لیکن ہو نیک، مکار نہ ہو، دجال نہ ہو، فریب کرنے والا نہ ہو، لوگوں کو دھوکہ دینے والا نہ ہو، لوگوں کے دلوں میں کوٹھیوں کی گاڑیوں کی محبت ڈالنے والا نہ ہو اللہ کا مقرب بندہ۔ جب ایسے لوگوں کے ساتھ جڑیں گے اللہ ان کی وجہ سے ہمارے ایمانوں کو بھی محفوظ فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی مجلس میں اٹھنا بیٹھنا عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔